یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 28ویں سے 31ویں آیت تک، اس پہ میں اگلے اتوار تفصیل کے ساتھ خدا ان کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کروں گا ان تمام آیات پر، 28ویں، 29ویں، 30ویں اور 31ویں آیت پر۔ آپ ان آیات کو اس دن مزید تفصیل کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، لیکن آج صبح میں تلخیص اختیار کرتے ہوئے ان میں سے صرف ایک آیت کو، اور آپ یوں سمجھیں کہ this is a summary of my sermon which I'm going to preach next in coming Sundays، اس کا ایک خلاصہ ہے، اختصار ہے اس کا، اس کی سمری ہے۔ میں آج آپ کے سامنے صرف 31ویں آیت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدس یسوع نبی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک ایسا نبی ہے جو ایسے لوگوں کے درمیان خدمت کر رہا تھا جو روحانی طور پر برگشتگی کا شکار ہو رہے تھے۔ خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے تھے، ان کو ملک مصر سے نکلتے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان کے آباء و اجداد اور قدیم نسلوں نے مقدس داؤد، سلیمان کی بادشاہت کا عروج دیکھا تھا، بڑے نامور انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہو گزرے تھے، اور اب یوسیہ کا دور تھا جب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل روحانی ماندگی کا، برگشتگی کا شکار تھے۔ This was actually real declining time in the history of Israelites۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی خداوند کے بخشے ہوئے ایمان اور کلام اور پاک روح کی بدولت، جو ان کو ٹائم ٹو ٹائم، وقت پہ ان کو قوت اور طاقت دیتا تھا، وہ بنی اسرائیل کی اس برگشتگی کے بارے میں اعلان کر رہے تھے۔ اور یوسیہ خاص طور پر جب مقدس یوسیہ خدمت سر انجام دے رہا تھا، یہ وہ دور تھا جب اسور اپنی سلطنت کے عروج پر تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسور بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت پر حملہ کرنے والے تھے۔ یہ سب کچھ نبی ہونے کی حیثیت سے یوسیہ نبی پر ظاہر تھا، لیکن ایسے وقت میں، ان تمام حالات میں، برگشتگی کے اس دور میں، خداوند یوسیہ نبی کی معرفت خاص کلام کرتا ہے، اور 31ویں آیت میں خدا یہ کہتا ہے، خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یہ ایک بڑا بے مثال وعدہ تھا،
ایک ایسے دور میں جب یہ قوم روحانی طور پر تھکاوٹ اور ماندگی کا شکار تھی، اور اس تھکاوٹ نے ان کو خدا سے دور کر دیا تھا، خداوند ان سے کلام کرتا ہے یوسایہ کی معرفت، اور ان سے یہ کہتا ہے کہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یہ سال بیتنے کو ہے، آج دسمبر کی 26 تاریخ ہے، صرف چند دن کے بعد ہم ایک نئے سال کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے تمام لوگ عمر کے مختلف درجوں میں ہیں، کچھ ابھی بچپن میں ہیں، کچھ لڑکپن میں ہیں، کچھ نوجوانی میں ہیں، کچھ جوانی کے عالم میں ہیں، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک عمر کے مختلف درجوں میں ہے، اور زندگی کے ان تمام گزرے سالوں میں ہم نے بے شمار مسائل، مشکلات، دکھوں، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، امتحانات میں سے ہم گزرے ہیں۔ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے، نہ کردہ غلطیوں کی وجہ سے ہمیں مختلف حالات میں سے گزرنا پڑا ہے۔ ہم میں سے بہتوں نے دوستوں کی بے وفائی اور بغاوت کا بھی سامنا کیا ہے۔ خاندانی زندگی میں ہم نے اپنے بچوں کی ناکامیوں اور کامیابیوں کو بھی دیکھا ہے۔ خاندان کے اندر ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خونی رشتوں میں تضادات کا بھی سامنا کیا ہے۔ ہماری زندگی کی یہ تمام مشکلات کئی مرتبہ اس مقام پر پہنچتی ہیں جہاں ہم سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور ہم زندگی کی اس سفر میں ہمیشہ زندگی کو سفر ہی کہتا ہوں، اور لوگ بھی اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے۔ زندگی کی اس جرنی آف لائف میں ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم بس اس زندگی کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھار ایسے حالات میں جب اس قدر تھک جاتے ہیں تو وہ پھر متبادل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کا، اور مختلف قسم کے منشیات اور ایسے مشاغل جو ان کے لیے صحت مند نہیں ہوتے ان کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ زندگی ان کے لیے خوشی کی بجائے ایک اکتاہٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس پہ، دنیا میں اس سال خودکشی کی ریشو پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہے، اور خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں میری اور آپ کی دانست میں زندگی بہت آسان ہے، جہاں پر زندگی کی سہولتیں وفر مقدار میں موجود ہیں، دنیا کے قابل تقلید ملکوں اور شہروں میں جہاں پر دولت اور آسائشوں کی کمی نہیں ہے، وہاں پر خودکشی کی ریشو ہمارے جیسے ملکوں کی نسبت کچھ قدرے زیادہ ہے۔
کیونکہ ہمارے لوگ مشکلات کو سہ کر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر رشتے ناتوں کی قدریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ماڈرنٹی نے ان کو ایک خاص انزائٹی میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ لوگ زندگی سے اس حد تک اکتا جاتے ہیں، اتنے حوصلہ ہار دیتے ہیں کہ وہ پھر اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ ایک مشکل، ایک پریشان کر دینے والی تصویر ہے جو ہمیں دنیا کے کینوس پر نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں جب زندگی اپنے معنی کھو دے، جب زندگی ہمارے لیے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، جب ہم اس زندگی سے اکتا جائیں، ایسے حالات میں یہ وعدہ جو یوسیا نبی نے یہاں پر بیان کیا ہے ہمارے لیے صحرا میں نخلستان کی طرح ہے، پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی کے پیالے کی مانند ہے، اور مرتے ہوئے کے لیے زندگی کی امید ہے۔ یہ وعدہ، آئیے اس وعدے پر غور کریں۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اس وعدے میں، اس آیت میں۔ پہلی بات، خدا کا وعدہ یہ ہے کہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، بالوں پر سے عقابوں کی مانند اڑیں گے۔ کئی دفعہ ہماری زندگی کا صرف حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اڑنے لگیں۔ مشکلات ہمارے قدموں تلے آ جائیں، ہم اپنی مشکلات سے کہیں اوپر چلے جائیں۔ اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے مسائل، اس زندگی کی پریشانیاں، اس زندگی کے دکھ، اس کے درد بہت نیچے رہ جائیں اور ہم ان سے کہیں اوپر چلے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حبقوق اپنی کتاب کے آخری باب یعنی 3 باب کی آخری آیت میں کہتا ہے، وہ میرے پاؤں کو ہرنی کیسے بنا دیتا ہے، وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ ہم اونچی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم اڑنے لگتے ہیں، زندگی کے دکھ درد نیچے رہ جاتے ہیں، ہم سے کہیں اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ دکھ ہمیں دکھ نہیں لگتے۔ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی شخصی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں جھیلتے جھیلتے، مسائل کا سامنا کرتے کرتے میں نے محسوس کیا کہ خدا ہمیں ان سے اوپر لے جا چکا ہے۔ اب مشکلات ہمیں مشکلات نہیں لگتی۔ پرابلم یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم we just want to crawl, we don't want to fly actually over our situations. We want to crawl، زمین پر رینگنا چاہتے ہیں، ہم اڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ہماری مشکل ہے بطور انسان۔ we don't want to fly, we want to crawl، اور یہ زیادہ تر لوگوں کی یہ فطرت ہے۔ تھوڑا سا سر درد ہوا اور وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی کوئی خطرناک بیماری ہے۔ تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی، ہمیں کینسر ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا مشکل ہے ہماری زندگی میں، اور وہ پھر اسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ احساس نہیں کرتے کہ خدا نے ان کو اس لیے خلق نہیں کیا
کہ وہ رینگیں، بلکہ اس لیے خلق کیا ہے that they must fly. ان کو ان کے اوپر اڑنا ہے. وہ اپنی مشکلات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ ڈپریشن کی ایک انتہائی حالت کو جنم دیتی ہے. یہ بات میں یہ کہوں گا کہ خداوند سے قوت کو مانگیے اڑنے کی. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. مشکل ہے کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم نے ان مشکلات کے اوپر رہنا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ان مشکلات کو نظر انداز کر دیں. اگر مجھے درد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو نظر انداز کر دوں کہ مجھے درد ہے ہی نہیں. نو، یا میری زندگی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کرنا یہ ہے کہ I have to bear it. مجھے اس کو برداشت کرنا ہے. اس درد کو، اس مشکل کو میں نے فیس کرنا ہے اور اس کے اوپر اڑنا ہے. جب آپ اڑیں گے، نظر انداز نہیں کریں گے اور مشکلات کو زمینی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ آسمانی جو ہیونلی پرسپیکٹو ہے اس سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جو عقاب ہیں وہ زمین سے میلوں اوپر اڑتے ہیں اور جہاں پہ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں وہاں پر زمین کی چیزیں ان کو بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. جب ہم اوپر اڑنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنی مشکلات چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. وہ ہمارے خداوند سے بڑی نہیں ہوتی. اس لیے آج صبح میں اس آیت پر یہ بات کرتے ہوئے آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں اس آخری اتوار 2021 کے آخری اتوار میں کہ آپ اپنی مشکلات کو بڑا نہ بنائیں. ڈونٹ میگنیفائی یور پرابلمس. لیٹ them be smaller. See them with the eyes of faith. Look at them with heavenly perspective. تاکہ وہ آپ کو بہت بڑی نظر نہ آئے. اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے، جب خداوند یسوع مسیح ہمارے دل کا راجا ہوگا. جب یسوع ہمارا راجا ہوگا اور وہ ہمارے دل پر حکومت کرے گا تو پھر ہم ایسا کر سکیں گے، ادروائز نہیں. سو پہلی بات جو آپ آج صبح کر سکتے ہیں اس آخری اتوار وہ یہ ہے کہ یسوع کو دعوت دیجیے کہ وہ آپ کے دل میں آئے، آپ کے دل کا راجا بنے. تب آپ خدا سے کہہ سکیں گے کہ وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے یسوع نبی کی معرفت کیا ہے، تاکہ آپ اڑیں اور مشکلات آپ پر حاوی نہ ہوں. دوسری بات، وہ نہ صرف اڑنے کا وعدہ ہم سے کرتا ہے کہ ہم اڑیں گے، بلکہ وہ دوڑتے ہوئے وہ کہتا ہے وہ دوڑیں گے. They will run. دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. کئی دفعہ زندگی کی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جب بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، کبھی یہ مشکل کبھی وہ مشکل. ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے. But God's plan for you is to run. آپ نے دوڑنا ہے. اس میں آپ نے زندگی کی یہ دوڑ ہے، اس کو دوڑنا ہے. پالوس کہتا ہے میں اپنی دوڑ کو ختم کر چکا.
ہم نے دوڑنا ہے اس کو. اٹس اے ریس, اٹس اے جرنی اینڈ اٹس اے ریس. یہ سفر بھی ہے اور یہ دوڑ بھی ہے جس میں ہمیں مسلسل دوڑنا ہے. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس دوڑ کو چھوڑا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ ہار جائیں گے. اسی لیے پالوس کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا. دوڑتے رہنا ہے اینڈ پوائنٹ تک, مسلسل ہم نے دوڑنا ہے اور بغیر تھکے ہوئے. مجھے پتا ہے کہ there are certain burdens, a lot of burdens of responsibilities. زندگی کو گزارنے کے لیے بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہمارے کندھوں پر. ہم نے بچوں کی فیسوں کا انتظام کرنا ہے, ان کے خوراک کا انتظام کرنا ہے, ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہے, ہم نے اپنے خاندان کے لیے وسائل مہیا کرنے ہیں, ہم نے ہر کام کرنا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں درپیش ہے. لیکن یہ مسلسل دوڑنا ہے, ہمیں تھکنا نہیں. تھک جائیں گے, میں یہ کرتے کرتے تھک چکا ہوں, تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. میڈیکل سائنس ایک بیان کرتی ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے میڈیکل سائنس کی طرف سے, اور ڈاکٹرز بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ ایک پروفڈ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ خاص جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں, ان سرٹن ایمرجنسیز, ہمارے جو گلینڈز ہیں وہ خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جو ہماری بلڈ سٹریم میں شامل ہو کر ہمیں ایکسٹرا قوت اور طاقت دیتی ہے. اور یہ طاقت ہمیں اس ایمرجنسی کا سامنا کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے ایک زبردست قوت بن جاتی ہے تاکہ ہم اس ایمرجنسی کا سامنا کر سکیں. خدا نے یہ نظام ہمارے اندر بلٹ ان رکھا ہے. آپ میں سے کئی ایک لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا, کچھ نے سنا ہوگا, کچھ نے آبزرو کیا ہوگا کہ گاڑیاں تو ساری گاڑیاں ہیں جو سڑک پہ چلتی ہیں, لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایکسٹرا طاقت ہوتی ہے, 4x4 ہوتی ہیں گاڑیاں. جب چڑھائی آتی ہے یا کوئی مشکل سڑک پر ہوتی ہے تو ڈرائیور جو ہے وہ گیئر لگاتا ہے ایکسٹرا, جس سے گاڑی کے انجن کو بوسٹ اپ ملتا ہے اور وہ ایکسٹرا طاقت کے ساتھ چڑھائی چڑھتی ہے یا وہ مشکل جو ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. اور یہ خدا نے آپ کی زندگی میں بطور ہیومن بینگ, انسان ہوتے ہوئے آپ میں بلٹ ان رکھا ہے. سب گاڑیوں میں یہ سسٹم نہیں ہوتا. میں نے کبھی کوئی گاڑی ایسی ڈرائیو نہیں کی جس میں یہ سسٹم ہو, بہت مہنگی ہیں وہ. خدا کرے کسی وقت ہمیں خدا دے دے تو میں ضرور چلاؤں گا, لیکن ابھی تک مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. لیکن ہر انسان میں, وہ غریب ہو, امیر ہو, گورا ہے, کالا ہے, پاکستان میں رہتا ہے یا کیلیفورنیا میں رہتا ہے, ہر انسان میں اس بلٹ ان دا فارمولا اور سائنس آف ایکسٹرا پاور ہر انسان میں ہے یہ. اور خدا نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ وہ قوت ہمیں دے تاکہ ہم تھکے نہ, ماندہ نہ ہوں, بلکہ بڑھتے چلے جائیں. کچھ لوگ اس قوت کا استعمال نہیں کرتے, کچھ کر لیتے ہیں, لیکن یہ موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جسمانی طور پر.
But it is equally true in our spiritual life. हमारी रूहानी जिंदगी में भी ये उसी तरह से सच्ची बात है. उसमें भी खुदा हमें एक्स्ट्रा कुव्वत देता है. He enables us to run. जब हम मुश्किलात में होते हैं तो खुदा हमें वो रूहानी तौर पर भी एक्स्ट्रा कुव्वत देता है ताकि हम खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें. So this is God's provision for us, कि हम दौड़ते हैं और थकते नहीं. और तीसरी और आखिरी बात, वादा जो यहां पर किया गया है, वो दौड़ना भी है, उड़ना भी है, लेकिन यहां पर लिखा है वो, क्या लिखा है यहां पे? वो चलेंगे. वो चलेंगे और मांदा ना होंगे. वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मांदा नहीं होंगे. सो ये वादा है खुदावंद का तीसरा वादा इस आयत में, कि वो चलेंगे और मांदा ना होंगे. मेरे नजदीक उड़ने और दौड़ने की निस्बत चलना ज्यादा मुश्किल काम है. आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, बट इट इज ट्रू. सच्ची बात यह है कि उड़ना आसान है, दौड़ना भी आसान है, क्योंकि उनमें खुदा एक्स्ट्रा आपको ताकत दे रहा है. लेकिन चलना ये ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए दौड़ने और उड़ने की निस्बत से, क्योंकि जिंदगी में कई मुश्किलात हैं जहां पर खुदा हमें अज़ाफ़ी क़ुव्वत दे देता है ताकि हम, और वो हमें इस काबिल करता है कि हम अपनी मुश्किलात से ऊपर उड़ना शुरू करें. लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुश्किलात की बात नहीं है, यहाँ पर चलना है. और ये चलना सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है. इस डेली रूटीन वर्क, हर रोज की जिंदगी है. किसी शख्स ने कहा that life is so daily, हर रोज गुजारना पड़ती है. अब हर रोज सुबह उठते हैं, एक नई जदोजहद में शरीक हो जाते हैं. सो ये एक जहदे मुसलसल है. जिंदगी गुजारना ये एक कंटिन्यू स्ट्रगल है. हर रोज चलना है, अब बैठ सकते ही नहीं. जो दिन खुदा ने आपको दिया है वो आपने गुजारना है. मुसलसल चलने का नाम यही जिंदगी है. आपने हर रोज खाना खाना है, हर रोज जरूरियात जिंदगी को पूरा करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी से खारिज हो जाएंगे. सो इट्स अ कंटिन्यू स्ट्रगल. जहदे मुसलसल है, एक मुसलसल जद्दोजहद है जो मुझे और आपको दरपेश है, और ये ज्यादा मुश्किल है. जिंदगी, ये जो डेली लाइफ है, ये हर वक्त खूबसूरत नहीं होती. कभी खुशियां हैं तो कभी गम है, बट इट इज कंटिन्यू. आप रोक नहीं सकते. कल मुझे एक फोन आया शाम को. सारा दिन तो मेरा फोन बंद रहा. शाम को तो एक दूर के शहर से फोन आया, छोटी बच्ची का, और मैंने उसे कहा कि बेटा, हाउ वाज योर क्रिसमस? आपका बड़ा दिन कैसा गुजरा है?
اس نے مجھے کہا کہ میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آج صبح کرسمس کی صبح میرا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. یہ کل شام، بڑے دن کی شام میں یہ خبر سننا میرے لیے بہت المناک تھا. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. لیکن آپ نے گزارنی ہے یہ لائف، زندگی گزارنی ہے آپ نے. مسلسل کنٹینیو اسٹرگل ہے، اور یہ جد و جہد کبھی کم نہیں ہوتی. اس لیے میرے نزدیک جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چلنا ہے، یہ اڑنے اور دوڑنے کی نسبت یہ زیادہ مشکل کام ہے. لیکن خداوند نے یہاں پر کہا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں، یہ جو 3 وعدے ہیں خدا کے، ان کو خدا نے ایک خاص بات کے ساتھ لنک اپ کیا ہے، جوڑا ہے، اور وہ ہے خداوند کا انتظار کرنے والے. وہ اڑیں گے، وہ دوڑیں گے، اور وہ چلیں گے اور ماندہ نہیں ہوں گے. سو یہ جہاں اس اے کنٹینیو اسٹرگل، اٹ مسٹ بی اے کنٹینیو فیلوشپ ود our Lord. یہ مسلسل جدوجہد، مسلسل رفاقت خدا کے ساتھ جو ہے، اس کے وسیلہ سے کامیاب ہو سکتی ہے. اگر آپ ہر روز خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اگر آپ ہر روز یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ ہر روز خدا کے لیے وقت نکالیں گے، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اس کے وعدوں پر غور کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے، یقین کیجئے کہ یہ ایک بڑا خاص فارمولہ ہے آپ کی پراسپیرٹی کا. اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بہتر لائف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، تو ایک فارمولہ ہے. خدا کا کلام اس وقت آپ کی زندگی میں موثر نہیں ہوتا، اس وقت تک خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا جب تک آپ اس کو قبول نہیں کرتے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ آپ دیں تو خدا آپ کو کثرت سے دے گا. یہ بات مجھے آج سے تقریباً کوئی 1999 میں میرے بھائی نے مجھے بتائی. اس وقت میں پادری تھا اور انگلستان کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے اس نے مجھے کہا، اس نے کہا صابر، جو کچھ آپ دیتے ہیں، یور گیونگ از لائک اے سیڈ، یہ بیج کی طرح ہے. جتنا زیادہ بو گے، جتنا زیادہ دو گے، اسی کثرت کے ساتھ خدا تمہیں دے گا. میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں نے اپنی زندگی میں پراسپیرٹی کا تجربہ کیا، خوشحالی کا تجربہ کیا. اٹ کین بی ٹرو ان یور لائف. آپ کی زندگی میں بھی یہ سچ ہو سکتی ہے بات. لیکن اس وقت جب آپ اس کو قبول کریں گے، اگر میں اس کو قبول نہ کرتا، اس پر عمل نہ کرتا، میں ویسا ہی ہوتا. مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے مریم سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. بڑی پریشان ہوئی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں ہوں. جبرائیل نے کہا خدا کا پاک روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، اسی لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. مریم نے کیا کہا؟ میرے لیے تیرے قول کے
موافق ہو. She accepted. رسوائی تھی, جو بھی مشکلات اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, کوئی میڈیکل سائنس اس کو پروو نہیں کرتی تھی, مریم اس کو سمجھتی بھی نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوگا, خدا کا پاک روح کیسے اس پر سایہ ڈالے گا, کیسے وہ پریگننٹ ہوگی, کیسے بیٹا پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں جانتی تھی. لیکن اس کے باوجود she said, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. جب اس نے قبول کر لیا تو آپ جانتے ہیں ویسا ہی ہوا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مریم کی نسبت سے. جب آپ خدا کے وعدوں کو ایز اٹ از, جیسے اس نے کہا ویسے قبول کر لیتے ہیں, جیسے میں نے کیا, جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. میں نے زیادہ بویا, میں نے زیادہ کاٹا. آپ زیادہ بوئیں گے, آپ زیادہ کاٹیں گے. خدا کے وعدوں کو ایز اٹ از قبول کیجئے, جیسا لکھا ہے, وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. بلیو اٹ, ایکسپٹ اٹ. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. ایکسپٹ اٹ اینڈ بلیو اٹ. وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. بلیو اٹ اینڈ ایکسپٹ اٹ. اس کو قبول کیجئے. جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کنٹینیو مسلسل رفاقت رکھتے ہیں خدا کے ساتھ, خدا ان کو یہ سب کچھ بخشے گا. آخری بات بتانے لگا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہاں پر لکھا ہے عصر نو, رینیو. عبرانی زبان میں یہ ایسے نہیں ہے. جو بائبل کا اصل متن ہے عبرانی زبان کا, اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں جو عبرانی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے ایکسچینج, تبدیل کرنا. عصر نو نہیں بلکہ تبدیل کر دینا. سو خدا, جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, اس کے ساتھ مسلسل رفاقت رکھتے ہیں, تو خدا ہماری طاقت, انسانی طاقت جو ہمارے اندر ہے, ہماری طاقت خدا کی طاقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. خدا ہماری طاقت کو اپنی خدائی طاقت میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ افسس کے نام لکھا گیا خط پڑھیں, پالوس کے خطوط پڑھیے. وہ کہتا ہے کہ وہی طاقت جس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا, وہی طاقت جس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا, وہی طاقت میرے اور آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. وہی طاقت, the same power, the same power ہمارے ساتھ, میرے اور آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. یہ کوئی عام وعدہ ہے, یہ معمولی وعدہ ہے نہیں. ہم چرچ آتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سر ہلاتے ہیں, یس کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن آج صبح میں آپ سے کہوں گا, ٹیک اٹ ان یور ہارٹ. آپ نے دل میں لے کے جائیے ان باتوں کو, اور اس سے کہیے کہ خداوند, میں عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑوں گا, میں دوڑوں گا اور نہیں تھکوں گا, میں چلوں گا اور ماندہ نہیں ہوں گا. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی دکھ درد تکلیف مجھے تجھ سے دور نہیں کر سکے گا. میں ہمیشہ تیری رفاقت میں رہوں گا.
اس کو قبول کیجیے اپنی زندگی میں. خداوند کے کلام کو بیج کی مانند اپنے اندر کام کرنے دیجیے اور خداوند کے وعدوں کا یقین کیجیے. آپ جب ان پر عمل کریں گے، ان کو ایز اٹ از جیسا لکھا ہے، مسیح نے کہا ہے، ان کو قبول کر لیں گے، تو میں خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کرے گا جو وہ اپنے لوگوں کی زندگی میں کرتا ہے، جو اس کے وعدوں کا یقین کرتے اور ان پر عمل کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.